صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے اللہ کی پاک بارگاہ میں درخواست ہے، دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کی کجی والی بیماری سے حفاظت فرمائیے، ہمارے دلوں کے اندر ایسا کھوٹ، ایسی کج روی، ایسا ٹیڑھا پن، یہ بیماری نہ ڈالیے کہ ہمارے دل کج روی کا شکار ہو جائیں، ٹیڑھے پن کا شکار ہو جائیں۔ جو صحیح رخ ہے، جو صحیح جہت ہے دلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اس رخ سے ہمارے دل پھر نہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والی ذات، میرے دل کو الٹ پلٹ ہونے سے بچائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام مخلوقات کے دل اللہ فرماتے ہیں میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہم کیف یشاء، جیسے میں چاہتا ہوں ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں۔ جس کو دل کو چاہوں نیکی کی طرف پھیر دوں، جس کے دل کو چاہوں بدی کی طرف پھیر دوں، جس کے دل کو چاہوں آخرت کا شوق ڈال دوں، جس کے دل میں چاہوں دنیا کا شوق ڈال دوں، نیکی کا شوق ڈال دوں، گناہ کا شوق ڈال دوں، دوستیاں ڈال دوں، دشمنیاں ڈال دوں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ میں مبتلا کر دوں، یا اللہ کی محبت ڈال دوں، رسول اللہ کی محبت ڈال دوں، قرآن کی محبت ڈال دوں، یہ میری مرضی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دل کی حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، چونکہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ اگر ٹھیک ہے تو رعایا ٹھیک ہے، ملک کا نظام ٹھیک ہے، سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر بادشاہ بگڑا ہوا ہے تو سارا ملک کا نظام بگڑا ہوا ہے، سارا ملک بگڑا ہوا ہے، سارا سسٹم، سارا آوے کا آوا چٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو، خبردار، ہوشیار ہو کے کان کھولو کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِن فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہے، بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ آنکھ دیکھے گی لیکن دل کی مرضی پر، زبان بولے گی دل کی مرضی پر، ہاتھ پاؤں کمائیں گے، خرچ کریں گے دل کی مرضی پر، گویا کہ پورے جسم پر جو آرڈر، حکومت، اختیار ہے وہ دل کا ہے۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں خانقاہوں کے اندر زیادہ محنت دل پر کی جاتی ہے، اور پھر یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 13 سال مکہ مکرمہ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر محنت کی ہے، دلوں کی، جسے گراؤنڈ بنایا ہے، زمین بنائی ہے، پھر اس کے اوپر 10 سال کے اندر پورے دین کا بیج ڈالا ہے، پورے دین کے پودے کھڑے کیے ہیں، پورے دین کا باغ لگایا ہے۔ پہلے دلوں کو بنایا گیا، پھر نماز، پہلے دلوں کو بنایا گیا، پھر روزہ، پہلے دلوں کو بنایا گیا، پھر حج، پہلے دلوں کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد احکامات شرعیہ آئے ہیں۔ پورا دین 10 سالوں میں، اور صرف دلوں کا بننا، اور دلوں کے بننے پر قربانیاں ہوئی ہیں، دلوں کے بننے پر خون بہا ہے، دلوں کے بننے کے لیے اپنی چاہتوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ میری آرزوئیں ذبح ہو جائیں، میری چاہتیں ختم ہو جائیں، مجھے کچھ بھی قربانی دینی پڑے میں دوں گا، لیکن اپنے دل کو اس قابل بناؤں گا کہ اس میں میرا اللہ رہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا مسکن ہے۔ اللہ کی تجلیات براہ راست انسان مومن کے دل پر پڑتی ہیں۔
اس لیے فرمایا اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، اپنا رخ اپنی توجہ ہر وقت دل پر رہے، کہیں میرے دل کا معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا، دل کسی اور کے ساتھ تو نہیں لگ گیا، دل میں کوئی غیر تو نہیں آ گیا۔ دل کے لیے غیر کا آنا ایسے ہے جیسے کشتی میں پانی کا آ جانا، پھر کشتی ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو دل میں جب اللہ کا غیر آ جائے تو پھر انسان کی زندگی کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دل اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ڈھونڈنے سے بھی غیر نہ ملے، تلاش کرنے سے بھی غیر نہ ملے، دل صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ کا مسکن ہے، اللہ کی محبت کا گھر ہے۔ تو اس لیے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ ڈالیے، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت، ہمارے دلوں میں دین کے بارے میں کیل و کال، چونکہ چنانچہ سوال و جوابات، دین کی بات آ جائے، پتہ چلے قرآن میں آیا بس آنکھیں بند کر کے مان لیجئے، پتہ چلے حدیث میں آیا پھر ایسے طبیعت قبول کر لے کہ اس کے بغیر طبیعت کو چین ہی نہ آئے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو فرمایا ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے، کجروی سے، گمراہی سے بچائیے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ ہمارا کون سا کوئی کمال ہے؟ ہم سے اچھی شکل والے کفر کے اندر مبتلا ہیں، ہم سے اچھے مال و دولت والے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، ہم سے اچھی گھروں مکانوں میں رہنے والے وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی دہریہ بنا ہوا ہے، کوئی مرزائی بنا ہوا ہے، کوئی ہندو بنا ہوا ہے، کوئی سکھ بنا ہوا ہے، کوئی یہودی بنا ہوا ہے، کوئی عیسائی بنا ہوا ہے۔ ہم سے وہ گاڑیاں اچھی استعمال کرتے ہیں، مکان اچھے استعمال کرتے ہیں، لباس اچھا پہنتے ہیں، خوراکیں اچھی کھاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم کہاں کوئی ہمارا کمال ہے، ہمارا کون سا اس کے اندر کوئی کمال ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، حب کہتے ہیں ہبہ مفت میں دینا، بلا عوض دینا، بلا مطالبہ دینا، بغیر مانگنے کے دینا۔ اے اللہ تو نے ہمیں جو دیا بغیر مانگے دیا، بغیر معاوضے کے دیا، بغیر عوض کے دیا، ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ آنکھوں کا بدلہ، نہ زبان کا بدلہ، نہ جسم و جان کا بدلہ، نہ مال و اولاد کا بدلہ۔ ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے؟ وہ تو صمد و بے نیاز ذات ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور مفت میں دے دیجیے ہم کو اپنی طرف سے رحمت۔ رحمت اللہ کی تو سب پر ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو جو رحمت ایمان والے مانگ رہے ہیں وہ رحمت خاصہ ہے، وہ عام رحمت نہیں ہے، عام رحمت تو کافر بھی اس سے محروم نہیں ہیں۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ وہاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ہیبے سے، کہ آپ اتنا دینے والے ہیں جس کے دینے کا کوئی کنارہ، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ساری انسانیت اللہ کے سامنے میدان محشر میں اکٹھے کھڑی ہوگی۔ آپ انسانیت کو اکٹھا کرنے والے ہیں قیامت کے دن، لیوم لا ریب فیہ، وہ ایسا دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ایمان والے کو قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، 100% یقین ہے، 1% بھی، کروڑواں حصہ بھی، بال برابر بھی، خیال بھی دل میں نہ آئے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں مولوی ایسے کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ باتیں ہیں یا حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، یقیناً ہے، پکی ٹھکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ قیامت کے آنے کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف
نہیں کرتا۔ جب رب کا وعدہ ہے قیامت آنی ہے، قبروں سے اٹھنا ہے، میدان محشر نے لگنا ہے، وہاں اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، وہاں پل صراط ہونی ہے، وہاں زمین تانبے کی سورج نیزے کے برابر، انسانیت پسینے میں شرابور، نفسا نفسی کا عالم، دنیا پریشان، اور وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا جائے گا، مقام وسیلہ دیا جائے گا، مقام محمود دیا جائے گا، اور آپ 7 دنوں کے برابر لمبا سجدہ فرمائیں گے۔ اس سجدے میں اللہ سے رو رو کے مانگیں گے، ساری انسانیت کے لیے مانگیں گے، اور آپ کی اتنی آنسو بہیں گی، اس سے زمین گیلی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس سجدے میں اللہ کی ایسے الفاظ سے، ان صیغوں سے حمد و ثنا کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی وہ لفظ استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہاں لواء الحمد کا سایہ بھی ہوگا، وہاں اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا، وہاں حوض کوثر بھی ہوگا، حوض کوثر سے خوش نصیبوں کو جام بھی ملیں گے، پل صراط بھی ہوگی، اور پل صراط سے گزرنا بھی ہوگا، اور بدبخت وہاں کٹ کٹ کے نیچے جہنم کی آگ میں بھی گریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جنت بھی ہے اور وہ پیدا ہو چکی ہے۔ ان الجنت والنار مخلوقتان، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہماری عقیدے کی کتاب شرح عقائد کے اندر اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ لکھا ہے کہ جنت پیدا ہو چکی موجود ہے، جہنم پیدا ہو چکی موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے معراج کے موقع پر ان دونوں کو دیکھا ہے، اور واپس آ کر کے حضور نے صحابہ کے سامنے جنت کا حالات بھی بیان کیے ہیں اور جہنم کے حالات بھی بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔